पाक चीन MOUs को मुआहिदों में बदलना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके, मालियत अरबों डॉलर है। शेंज़न से होंगयू तक अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए। पाकिस्तान जल्द खत्ते में तरक्की के सफर में चीन का हमकदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, जदीद मशीनरी चाहिए। पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। सरमायाकारों को दावत देता हूँ। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। इकोनॉमिक जोन्स में वन विंडो ऑपरेशन, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी के मुआहिदों और MOUs पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म होंगयू से चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग पहुँच गए। पाक चीन BTB शराकतदारी का हजम 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर किया रहा है। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बीजिंग में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों मुल्कों में 300 से ज़ायद MOUs और जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके हैं। IBI पाकिस्तान ने 8 माह में इस्लामाबाद में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम कर लिया। आलमी तिजारत के फ़रोग़ में चीन का ताउन अहम है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 कंपनियाँ शरीक हैं। पाकिस्तान की कोशिशें, ईरान अमरीका डील चंद कदम दूरी पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जल्द मुआहिदे की उम्मीद। दावा किया कि ईरान मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब है। ईरान के साथ मुआहिदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से गुफ्तगू की। अमीर कतर शेख तमीम और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी बात की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। ईरान की अमेरिका से मुमकिना मुआहिदे में नई शर्त। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका से मुआहिदा सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। कोई भी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरा कार से बाहर नहीं होता। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता। ईरानी मुज़ाकराती टीम कभी भी मुल्क की इज्जत, वक़ार और कौमी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान अमेरिका मुमकिना इब्तदाई मुआहिदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। सऊदी मीडिया अल अरेबिया का दावा। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान है। पाकिस्तान ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त के ऐलान में अहम किरदार अदा करेगा। MOU के ऐलान के लिए फ़रीक़ैन की शिरकत ज़रूरी नहीं होगी। हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात शुरू होने पर वाशिंगटन और तेहरान अपने अपने वफूद भेजेंगे। ईरान के साथ डील में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नई दिल्ली में क्वाड वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा सदर ट्रंप ईरान के हवाले से मज़ीद अहम तफसीलात का ऐलान करेंगे। मज़ीद अहम खबरें मुतवक्के हैं जो मुमकिना तौर पर आज ही जारी कर दी जाएंगी। जल्द आबना हुर्मुज़ के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सुन सकते हैं। आबना हुर्मुज़ का बहरान हल करने के लिए बुनियादी नुकात पर अहम पेशरफ्त हुई। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को किसी भी सूरत आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से रब्ता किया। इसहाक़ डार की तस्दीक। कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब,
ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے میں امن اور سفارتی پیش رفت کی جانب اہم قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہتے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس، مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر کی کوششوں سے اہم پیش رفت ممکن ہوئی۔ ہم ایرانی قیادت کے تعمیری کردار کی شکر گزار ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر قالیباف شامل ہیں۔ پاکستان دیر پا امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران نے معاہدے کے مسودے میں جوہری اقدامات کو قبول نہیں کیا۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کا دعویٰ، کہا جوہری مذاکرات کے لیے 60 روزہ مدت مقرر کرنے کی تجویز شامل ہے۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق اقدامات کے لیے 30 روزہ مذاکرات کی تجویز دی گئی۔ مجوزہ معاہدہ تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر زور دے گا۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ معاہدہ ہوا تو بھی آبنائے ہرمز سے ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کا دو ٹوک موقف، کہا آبنائے ہرمز پر ہر صورت ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ، اوقات، میری ٹائم لائسنسوں کا اجراء ایرانی حکام ہی کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کہتے ہیں ایران کے خلاف مسلط کردہ یہ تیسری جنگ ایک ہائبرڈ وار تھی۔ پاسداران انقلاب اور مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ قوم کی بھرپور حمایت نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام اور سازشیں بے اثر کر دی گئیں۔ کسی بھی نئی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کی ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش۔ ایران نے جنوبی صوبے ہرمزگان میں اسرائیلی جاسوس ڈرون کی پرواز۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جاسوس ڈرون کو مار گرایا۔ ایرانی فوج نے ڈرون کو فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنایا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ انور ابراہیم نے ایکس پر لکھا ثالثی کی کوششوں پر پاکستان خلیجی ممالک ترکی اور مصر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ مغربی ایشیا کے رہنماؤں سے حوصلہ افزا اشارے موصول ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فریم ورک معاہدے سے متعلق بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی بھی ممکنہ معاہدے کا حصہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق کوئٹہ میں شمن پھاٹک دھماکے میں 14 افراد شہید، ایف سی کے 3 جوان بھی شامل، متعدد افراد زخمی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ آج ہی بلوچستان نے دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شہداء کے خون کے مقروض ہیں، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دشمن عناصر پاکستان کی عالمی امن کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ دنیا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کا اصل چہرہ دیکھے۔ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو شکست دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی سے پاکستان کے عوام کا عزم متزلزل نہیں ہوگا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کہا پوری قوم غم کی اس گھڑی میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا شہریوں اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے مقابلے کے لیے متحد ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کوئٹہ ٹرین حملے پر اظہار افسوس۔ چین اور روسی سفارت خانے کی بھی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ دشمنوں کا عبرتناک انجام۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں آپریشن، 11 خوارجی ٹھکانے لگا دیے گئے۔ ایچ پی آر کے مطابق 48 گھنٹے میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کا تعلق فتنہ ہندوستان سے تھا۔ قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔
بنو میں پاک فوج پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن خوارج کے 2 سرغنہ سمیت 16 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید مارے گئے، جبکہ شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنو میں سرکاری احساس کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام، علاقہ مائدین اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا، وزیر IT شیزہ فاطمہ کا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ اسکیم سے 10 لاکھ خاندان بااختیار ہوئے۔ CPEC2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا، ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت عالمی معیار کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔ پورا نظام گل چکا، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یوم میں جلسے سے خطاب، کہا نظام کی تبدیلی کی تحریک لمبی تحریک ہوتی ہے، حکومت نوجوانوں سے ٹیکس لیتی ہے لیکن تعلیم نہیں دیتی، یہ نوجوان بلوچستان کو شاندار بنا سکتے ہیں، عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست قیادت کا انتخاب کریں۔ سندھ میں عید کی چھٹیوں کا پیکج سکڑ گیا، چھٹیاں 4 دن سے کم کر کے 3 دن کر دی گئیں، نیا نوٹیفیکیشن جاری، عید تعطیلات 26 سے 28 مئی تک ہوں گی۔ پاکستانی حجاج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ عازمین حج کے آرام، خوراک اور ٹرانسپورٹ کے اقدامات تسلی بخش ہیں۔ عازمین حج سعودی قوانین کی مکمل پابندی کریں، عازمین صبر، نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، آپ کا بہترین اخلاق ہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے حج مشن، حکام اور سعودی اداروں کے تعاون کو سراہا۔ عید سے پہلے آخری سنڈے مویشی منڈیوں میں ہاؤس فل رش، شہریوں نے ہر صورت جانور خریدنے کی پلاننگ بنا لی، کوئی بیل تو کوئی بکرے کی خریداری میں مصروف، بیوپاریوں نے عید قریب آنے پر نئے ریٹس طے کر لیے۔ بڑی عید پر لٹیروں کے پروگرام میں تبدیلی، قربانی کے جانوروں کو نشانے پر رکھ لیا گیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 8 میں قربانی کا جانور چوری، CCTV فوٹیج ایک نیوز نے حاصل کر لی، ملزمان کو بچڑا لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے، شہری کی درخواست پر مقدمہ درج۔ گرمی کا ہائی سکور، دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ گیا، جیکب آباد 48، شہید بے نظیر آباد لاڑکانہ میں 47 رہا، لاہور 41، اسلام آباد 38، کراچی، پشاور اور کوئٹہ 36 رہا۔ سندھ والے ہو جائیں تیار، عید الاضحیٰ پر ہیٹ ویو کا امکان، محکمہ موسمیات کا سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ، 25 سے 31 مئی کے دوران شدید ترین گرمی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔